ولا جذب وصعيبك فبيك خصمنا من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته أو يتبرك بغيره من نبي وولي وكريم ونبي وحصير ونصير وجليل وصغير وكبير فعليه الخسران والبلاء ثم نشهد أن سيدنا وسندنا نبينا ومولانا ومؤيدنا مخدومنا منصورنا معصومنا مقسومنا مطلوبنا محبوبنا أعلانا وأجلانا وأقدارنا وأظهرنا وأرفقنا وأقدرنا وأنبرنا أجدر الخلق جديرنا أعظم الخلق وأشرف الخلق وأنبر الخلق من الحسن والستارة والبناية والعناية والهداية والأمانة والإمامة صعد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشف الدجى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين یہ فضا میں نظر تھا یا مکتب کی کرامت یہ فضا میں نظر تھا یا مکتب کی کرامت سکھلائی جس نے اسماعیل کو عذاب فرزندی صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سامعین محترم عید الاضحیٰ کی عام ہے قربانی بالکل قریب ہے ہر مسلمان اپنی تیاری کر رہا
صاحب سبقت لوگ صاحب استطاعت لوگ قربانی کرنے کا جذبہ رکھے ہوئے ہیں. منڈیاں ان قریب گرم ہو جائیں گے، جانور خریدے جائیں گے، جانور بیچے جائیں گے، جانوروں کی خرید و فروخت بالکل ان قریب شروع ہو رہی اور ہو چکی ہے. یہ لفظ قربانی ہم نے سنا سمجھا، لیکن اس کی اصل جو روح ہے اس کو نہیں پڑھا کہ قربانی جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے اور سنت ابراہیمی ہے. جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے دور سے یہ قربانی کا سلسلہ شروع ہوا. جب اس سے پہلے بھی قربانی کا سلسلہ تھا، لیکن باقاعدہ جانور ذبح کرنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا. آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس جد الانبیاء، اس عظیم نبی نے کس قدر کتنی بڑی قربانی پیش کی. صرف بیٹے کی قربانی نہیں، مال کی قربانی دی، اولاد کی قربانی دی اور اپنی جان کی قربانی دی. اس قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مختلف قربانیوں کا ذکر فرماتے ہیں. قربانی کا معنی امتحان بھی ہے، قربانی کا معنی پرچہ بھی ہے، قربانی کا معنی آزمائش بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا آزمایا گیا، بڑے امتحان دیے. 4 امتحانات ایسے ہیں جن کا بڑے واضح لفظوں میں اللہ نے قرآن پاک کا ذکر فرمایا. ان 4 واقعات کی طرف اشارہ کر کے قربانی کا اصل معنی اور مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اور آپ حضرات کو سنا کر ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو بھائیو، ابراہیم علیہ السلام نے 4 بڑے امتحان پاس کیے، 4 آزمائشوں میں انہیں مبتلا کیا گیا. ہر امتحان میں سیدنا ابراہیم نے اعلیٰ نمبر حاصل کی، فرسٹ ڈویژن حاصل کی. اعلیٰ نمبر حاصل کر کے اللہ سے گولڈ میڈل حاصل کیا. جس طرح ہمارے ملک میں کوئی لڑکا کسی میدان میں یا کوئی شخص کسی میدان میں جب کامیاب ہوتا ہے اسے گولڈ میڈل دیا جاتا ہے. دنیا کا پیسہ، دنیا کی دولت، دنیا کا سونا، کوئی اس طرح کی چیزیں عطا کی جاتی ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب 4 بڑے بڑے امتحان پاس کیے تو خدا نے ان امتحانوں کے میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کے بعد ابراہیم کو جو انعام دیا وہ کوئی سونا نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ ساری کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ کی صورت ہوئی ہے. آپ جلدی توجہ کریں گے انشاءاللہ اس کی بات آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. آج آپ نے یہ سبق لے کر جانا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش ہمیں کیا سبق دیتی ہے، دوسری آزمائش ہمیں کیا سبق دیتی ہے،
تیسری اور چوتھی ازمائش ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور اسوہ حسنہ ہمیں کیا سبق اور درس دیتا ہے؟ حضرت ابراہیم کی سیرت ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کا سب سے پہلا امتحان یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے نمرود کے دربار میں پیش کیا گیا۔ نمرود جو 300 سال سے حکمران تھا، پوری دنیا کا واحد حکمران نمرود تھا، اور وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا۔ جب اس کی عدالت میں ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا گیا، کیوں لایا گیا، کس وجہ سے لایا گیا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی قوم کے جتنے بناوٹی خدا تھے، مورتیاں ہاتھوں کے ساتھ بنائی ہوئی مورتی اور مجسمے تھے، جتنے ان کے وہ بت تھے جنہیں وہ رب کہتے اور پوجتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام جھوٹے خداؤں کا ستیہ ناش کر دیا۔ پیغمبر نے ایسا وار کیا کہ رہتی دنیا تک پیغمبر ابراہیم کو لوگ سلام پیش کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ربوارے میں داخل ہو کر، جس طرح بکریوں کا بالا ہوتا ہے، اونٹوں کا بالا ہوتا ہے، اس طرح انہوں نے اپنا رب بالا بنایا ہوا، ہر قبیلے کا الگ الگ رب بنایا ہوا بت تھا، ہر قوم کا بت تھا، خدا جھوٹا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تیس نیس کر دیا، تمام جھوٹے خداؤں کا بیڑا غرق کر کے خدا کی توحید کا پرچم بلند کر دیا۔ دوستو، ساری قوم میلے پر چلی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا ابراہیم تم بھی آ۔ پیغمبر ابراہیم فرماتے انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے میلے میں نہیں جا سکتا۔ پہلا سبق نوٹ کر کے میلوں پہ جانا انبیاء کا طریقہ نہیں۔ دوسرا سبق کہ ساری قوم شرک کی دلدل میں پھنسی ہوئی، اللہ کی ربوبیت، وحدانیت، خالقیت کا انکار کی ہوئی، ہاتھوں کے ساتھ بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جبینیں جھکی تھی۔ ابراہیم اندر سے بیمار تھے، فرمایا میں بیمار ہوں، میں تمہارے میلے ٹھیلے میں نہیں جا سکتا۔ تو جب ساری قوم چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام نے تلوار اٹھایا، ان کے ربوارے میں داخل ہو کر ان کے ہاتھوں کے ساتھ بنائے ہوئے جھوٹے خداؤں کا بیڑا غرق کر دیا۔ کسی کی ٹانگیں توڑ دی، کسی کے بازو توڑ دیے، کسی کی آنکھیں توڑ دی۔ یعنی وہ پتھر تھے، مورتیاں تھیں، ان کو توڑ پھوڑ کر کے جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا۔ جب ساری قوم میلے سے عیش و عشرت کر کے واپس آئی تو سجدہ کرنے کے لیے اپنے ربوں کے پاس گئی، تو ساری قوم کیا دیکھتی ہے کہ جن کو ہم خدا کہتے ہیں، مشکل کشاں کہتے ہیں، جن کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جن کی سامنے ہماری زمینیں جھکتی ہیں، جناب ان کے تو پخش سے اڑا دیے گئے۔ ساری قوم شستر اور حیران ہو کر کہ یہ کام کس نے کیا؟ نمرود بادشاہ کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش کیا گیا۔ نمرود نے واویلا شروع کیا کہ حکومت میری ہو، سلطنت میری ہو، پولیس میری ہو، فوج میری ہو، نظام میرا ہو، قانون میرا ہو۔ ایسا کون انسان ہے جس نے نمرود کی حکومت میں نمرود کی قوم کے خداؤں کا بیڑا غرق کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، اللہ کے قرآن کی طرف آؤ۔ ساری قوم نے بیک زباں ہو کر کہا
قالوا سمینا فتى یذکر یقال له ابراہیم. اے معاشر سلامت، ایک نوجوان ہے، ایک نوجوان ہے. فتن نوجوان کو کہتے ہیں. ساری قوم نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے، وہ اللہ کا نبی ہے. میرے بھائیو، اللہ کے قرآن نے کہا کہ ساری قوم نے کہا کہ فتى یذکر یقال ابراہیم، کہ وہ ایک نوجوان ہے. تو پتہ چلا جو نوجوان ہوتا ہے وہ شرابیں نہیں پیتا، جو نوجوان ہوتا ہے وہ چوکوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کر لوگوں کی عزتوں کی طرف نہیں دیکھتا. جو نوجوان ہوتا ہے وہ تاش اور فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتا. جو نوجوان ہوتا ہے وہ جناب بھنگ چرس کے اڈے نہیں لگاتا. جو نوجوان ہوتا ہے وہ تو اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرتا ہے. جو نوجوان ہوتا ہے وہ جناب اللہ کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے. جو نوجوان ہوتا ہے وہ کفار کے ساتھ ٹکر لیتا ہے. جو جوان ہوتا ہے وہ کفار کی للکار پر جھنجھال کو روکتا ہے. جو نوجوان ہوتا ہے وہ رب کی ربوبیت کا اعلان کرتا ہے. قالوا فتى، قوم نے کہا جوان ہے جس نے جھوٹے خداؤں کے پرچے اڑائے ہیں. وہ جوان کون ہے؟ قالوا فتى یذکر یقال له ابراہیم، اس نوجوان کا نام ابراہیم ہے. سبحان اللہ. دوستو بھائیو، ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے جب نمرود کے دربار میں پیش کر دیا گیا، نمرود نے کہا اے نوجوان، کیا تو نے ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑی عجیب بات کہی. ابراہیم پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اور ابراہیم نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام میں نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نبی تھا، دانشور تھا، بڑا ذہین و فطین تھا اور صادق و امین تھا. قرآن نے کہا ابراہیم سے سچا کوئی نہیں، ابراہیم سچا، اسماعیل سچا، اور ان سچوں کی لڑی میں کل کائنات کا سردار آمنہ کا نام سچا. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب نمرود نے کہا کہ تو نے ہمارے خداؤں کا بیڑا غرق کیا ہے، فرمایا تمہارے خداؤں کو کیا ہوا؟ یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے کام کیا، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا. فرمایا ایک عجیب بات کہی کہ تمہارے خداؤں کو ہوا کیا؟ کہنے لگے کہ سارے خداؤں کا بیڑا غرق کر دیا گیا، ٹانگیں توڑ دی گئی، پرخشے اڑا دیے گئے، اور جو سب سے بڑا ہے اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا گیا ہے، اس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس بڑے سے پوچھو، اس بڑے سے پوچھو کہ چھوٹے اور بڑے جھوٹے خداؤں کی ٹانگیں کون توڑ گیا ہے. ابراہیم علیہ السلام اصل میں یہ بات کر کے ان کے شرک کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کے دل دماغ کی کھڑکیوں کو کھولنا چاہتے تھے. فرمایا اس بڑے بت سے پوچھو، اپنے اس بڑے خدا سے پوچھو کہ اس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے. آلہ قتل جس کے پاس ہوتا ہے قاتل تو وہی ہوتا ہے. اس سے پوچھو کہ یہ کام کس نے کیا ہے. تو میرے بھائیوں، عدالت میں یہ بات کہنے کی دیر تھی، نمرود سمیت ساری قوم کی آنکھیں جھک گئی، پریشان ہو گئے اور شرمندگی کے ساتھ کہنے لگے اے ابراہیم، تو جانتا ہے کہ یہ ہمارا خدا تو بولتا نہیں، یہ بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، ایک کھا نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا. ابراہیم نے عدالت لگا کر، عدالت ان کی ہے، کچہری ان کی ہے، قانون ان کا ہے، لیکن یہ مرد کلندر، یہ مرد بے کلیم، یہ اللہ کا نبی ان کی عدالت میں کھڑے ہو کر ایک ایسی بات کر کے اللہ کی توحید کا پرچم بلند کرتا ہے، قوم کو اس پلیٹ فارم پہ لاتا ہے کہ یہ تمہارا خدا بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. فرمایا جو بول نہیں سکتا، جو سن نہیں سکتا، پھر وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا یہ تمہارا خدا نہیں ہے، خدا تمہارا وہ ہے جو میرا خدا ہے، جو سورج کو طلوع کرتا ہے،
جو چاند کو طلوع کرتا ہے، جو ستاروں کو طلوع کرتا ہے، جس نے زمین آسمان بنائی ہے، جس نے دریا ندی نالے بنائے ہیں، جس نے چاند سورج ستاروں کو چمکایا ہے، میرا خدا بھی وہ ہے جو مشرق کا مالک، جو مغرب کا مالک، جو شمال کا مالک، جو جنوب کا مالک، جو کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ یہ تمہارا خدا نہیں، یہ بول نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، جب نمرود کی عدالت میں ابراہیم کے پیغمبر نے ایسا سبق اور درس دیا تو ساری قوم خاموش ہو گئی۔ نمرود کہنے لگا ابراہیم کو سخت سے سخت سزا دی جائے، یہ کفار، یہ ایک حتمی فیصلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حق اور باطل کی لڑائی ہمیشہ رہی ہے۔ ہر دور میں باطل بڑی طاقت لے کر آیا ہے، حق کمزوری لے کر آیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، باطل فرعون تھا، اس کے مقابلے میں حق حضرت موسیٰ آئے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کے خونخوار باطل کی شکل اختیار کر کے آئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے حق کو بھیجا، اور باطل ابو جہل، عتبہ شیبہ، مکے کے کافروں کی شکل میں جب آیا تو ان کے مقابلے میں حق محمد رسول اللہ کی شکل میں آیا۔ میرے بھائیوں، ہر دور میں یہ جنگ رہی۔ حق والوں نے دلائل پیش کیے اور باطل والوں نے دلائل کا جواب دلائل سے نہیں، یعنی دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ نہیں دیا، بلکہ ڈولی مار دی، جیل میں بھیج دیا، الزام لگا دیا، ہتھ کڑی پہنا دی۔ اور آؤ، آج آپ نے فیصلہ کرنا ہے انبیاء کا طریقہ کن کے پاس ہے اور کفار کا طریقہ کن کے پاس ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل پیش کیے، فرمایا تمہارا یہ خدا نہیں ہے، یہ تمہارا خدا نہیں، خدا وہ ہے۔ تو نمرود نے کہا، جب دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ نہ دے سکا، کہنے لگا اس کو پکڑو، جیل میں ڈال دو، آگ میں جلا دو۔ میرے بھائیوں، مفسرین نے لکھا ہے، قرآن پاک کے اندر بات موجود ہے، اس نے کہا کہ بہت بڑی آگ کی چیخا جلائی جائے، اس آگ کے اندر ابراہیم کو ڈال دیا جائے، اسے پتہ لگ جائے کہ یہ بادشاہ کے سامنے کس طرح میری بادشاہی کا انکار کر کے خدا کی ربوبیت کا کس طرح اعلان کرتا ہے۔ اور آؤ، مفسرین لکھتے ہیں کئی مہینے آگ کا انتظام کیا گیا، حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 40 میل لمبی چوڑی آگ کی چیخا جلائی گئی، بہت بڑی آگ، آسمانوں سے باتیں کرنے والی آگ کے انگارے دیکھتے ہوئے جب پورا چشمہ فلک نے دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو ہتھ کڑیاں لگا کر آگ کے حوالے کرنے کے لیے جب پیش کیا گیا تو میرے بھائیوں، اس آگ کی بڑی تپش تھی۔ ایک منجنیق، جس طرح ایک گلیر ہوتی ہے اس طرح کی ایک منجنیق تیار کی گئی، بہت بڑے ٹوکرے میں ڈال کے اس منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بہت بڑی بھڑکتی ہوئی آگ جو 40 میل لمبی چوڑی آگ ہے، اس آگ کے اندر پھینک دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، فرشتے مختلف قسم کے فرشتے آئے۔ ایک وہ فرشتہ آیا جو آندھیاں لاتا ہے، طوفان لاتا ہے۔ فرشتوں نے آ کر کہا، اے ابراہیم، اگر تیرا حکم ہو ہم آندھی لائیں، اندھیری لائیں، طوفان لائیں اور اس آگ کو اڑا کر لے جائیں۔ ابراہیم کا تقویٰ دیکھ، ابراہیم کی جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ابراہیم کے ایمان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ابراہیم فرماتے ہیں، وہ اللہ کے فرشتوں، تمہاری ضرورت نہیں، جس خدا کے نام پہ آگ میں جا رہا ہو وہ خدا خود حفاظت کرے گا۔ ایک اور فرشتہ آتا ہے، آ کر کہتا ہے، اے ابراہیم، اگر تو حکم دے میں بارش کا فرشتہ ہوں، بارشیں میں لاتا ہوں، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، ایسی غضبناک بارش لاؤں گا۔ یہ اتنی بڑھتی ہوئی آگ، آسمانوں سے باتیں کرنے والی آگ کو بارش برسا کے آگ کو ختم کر دیتا ہوں۔ ابراہیم فرماتے ہیں، مجھے تیری بھی ضرورت رہی ہے، جس رب کے دین کے لیے آگ میں جا رہا ہوں وہ میرا رب میری خود حفاظت ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو بھائیوں، فرشتوں کو جواب دے دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق کے ذریعے، یعنی بہت بڑے ٹوکرے کے اندر ڈال کے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈال دیا گیا، خدا عرش پہ دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، جبریل، جی رب جلیل، فرمایا وہ دیکھ میرا خلیل میری کبریائی کا اعلان کر کے، میری ربوبیت کا اعلان کر کے، میری وحدانیت کا اعلان کر کے، میری خالقیت کا اعلان کر کے آگ میں کود رہا ہے۔ اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا کوئی حکم نہیں، آگ کا کام ہے جلا دینا، آگ کا کام ہے لوہے کو پگھلا دینا، آگ کا کام ہے چمڑی ادھیڑ دینا، آگ کا کام ہے راکھ کر دینا۔ لیکن آؤ، خدا
کی قدرت دیکھو، وہ اتنی بڑی بڑھتی ہوئی آگ، اللہ نے کہا قل یا نار کونی، رب نے کہا اے آگ تیرا کام تو ہے جلا دینا، تیرا کام تو ہے راکھ کر دینا، تیرا کام تو ہے پگھلا دینا، لیکن جب خدا کا حکم ہوتا ہے اس وقت آگ جلاتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، عقل کہتی تھی، علامہ اقبال نے کہا، علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ عقل تو یہ کہتی تھی اے ابراہیم تو جل جائے گا، اے ابراہیم تو مٹ جائے گا، اے ابراہیم تو ختم ہو جائے گا، اے ابراہیم تیرا نشان باقی نہیں رہے گا، لیکن محبت کہتی تھی کہ جس خدا کے نام پہ میں آگ میں جا رہا ہوں، اس آگ کو جلانے کا حکم بھی تو اسی خدا ہے۔ دوستو بھائیو، جب آگ کے اندر ڈال دیا گیا، رب نے کہا یا نار کونی بردا، اے آگ تیرا کام ہے جلا دینا، تیرا کام ہے راکھ کر دینا، تیرا کام ہے لوہے کو پگھلا دینا، لیکن میرا بندہ میری کبریائی کا اعلان کر کے، میرے دین پہ پہرا دیتا ہوا، میری توحید کا اعلان کر کے تیرے اندر آ رہا ہے، اے آگ تو نے جلانا نہیں ہے، اے اللہ پھر میں کیا کروں؟ اللہ نے کہا یا نار کونی بردا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو، آگ رہنا آگ ہی ہے لیکن ٹھنڈی ہو جا۔ اور میرے بھائیوں، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے ابراہیم پیغمبر کا، ہائے اگر بارش برسا کے آگ کو بجھا دیا جاتا اتنا بڑا کمال نہیں تھا، اگر آندھی لا کے آگ کو اڑا دیا جاتا اتنا بڑا کمال نہیں تھا، جتنا بڑا کمال یہ ہے کہ آگ جل رہی ہے، آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، ابراہیم کھڑا ہے، خدا کہتا ہے سبحان اللہ، آگ تو ٹھنڈی ہو رہی، اللہ کتنی ٹھنڈی ہو جاؤں، کیا برف جیسی ٹھنڈی ہو جاؤں؟ فرمایا نا برف سے بھی میرے پیغمبر کو تکلیف ہوگی، اے اللہ پھر کیسی ٹھنڈی ہو جاؤں؟ فرمایا بردم و سلامہ، ایئر کنڈیشن بن جا، ایئر کنڈیشن بن جا، یعنی ٹھنڈی جس طرح ایک اے سی والا کمرہ ہوتا ہے، خدا کی قسم اے سی والے کمرے میں بیٹھنا کتنا لطف کی بات ہے۔ اوے آؤ میرا ایمان یقین دیکھو، اوے آؤ بات پہ غور کرو، اتنا مزہ اے سی والے کمرے میں نہیں آتا جتنا مزہ ابراہیم کو آگ میں آیا۔ سبحان اللہ، یہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش ہے، پہلا امتحان ہے۔ اللہ نے کہا اے آگ تیرا کام تو ہے جلانا، لیکن جو میرے بندے ہوتے ہیں ان کو آگ جلایا نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے قیامت تک آنے والے لوگوں کو سبق دے دیا، جو لوگ میری توحید کا اعلان کرتے ہیں، میرے دین کی پاسداری کرتے ہیں، اسلام کی چوکھٹ پہ پہرا دیتے ہیں، بادشاہوں سے ٹکراتے ہیں، آندھی اور طوفانوں سے ٹکراتے ہیں، رب کہتا ہے میں اپنے بندوں کو آگ کے اندر جلایا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے بھائیوں اس پہلے امتحان کے اندر اعلیٰ نمبر حاصل کر دیے، کئی دن آگ جلتی رہی، جل کے آخر آگ ختم ہو گئی، ابراہیم صحیح سلامت آ گئے، لیکن قوم اتنی بدو ہے، اتنی بے وقوف ہے، حق بات کو پھر بھی ٹھکرا دیتی ہے۔ اور میرے بھائیوں اسی طرح اللہ کی رحمت و توفیق کے ساتھ ہم نے اس قوم کے سامنے بڑے بڑے دلائل پیش کیے، جان بوجھ کے ان کو پتہ بھی ہے حق والے یہ لوگ ہیں، دین والے یہ لوگ ہیں، منہج والے یہ لوگ ہیں، ان کا دین وہ دین ہے جو محمد رسول اللہ اس دنیا میں دین لے کر آئے، ان کی بات وہ بات ہے جو محمد رسول اللہ کی بات ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہمارے اندر لاکھوں کوتاہیاں کمیاں ہو گئی، غلطیاں خطائیں ہو گئی، لیکن ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے دین کے اندر، ہمارے مسلک کے اندر، ہمارے پروگرام کے اندر کوئی بات اپنی طرف سے ہم نہیں کرتے، ہم وہ بات کرتے ہیں جو خدا کی ہے، ہم وہ بات کرتے ہیں جو مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، لوگوں کے سامنے بالکل روشنی ہو چکی ہے، لوگ بالکل اپنا آئینہ دیکھ چکے ہیں، لوگوں کو حقیقت کا پتہ چل چکا ہے، لیکن یاد رکھو ہر دور میں کچھ لوگوں نے شیطان کا ہی ساتھ دیا ہے۔ خدا نے کہا کچھ تھوڑے لوگ ہوں گے جو میرا ساتھ دیں گے، میری پارٹی ہمیشہ تھوڑی رہے گی، حق والے لوگ تھوڑے رہیں گے اور باطل زیادہ رہے گا۔ لوگ سب کچھ جاننے کے باوجود باطل کا ساتھ دیتے ہیں، یہ بات آج کی نہیں ہے، یہ بات میرے بھائیوں ابراہیم کے دور کی ہے۔ ابراہیم نے ثابت کر دیا خدا وہ ہے جو بڑھتی ہوئی آگ میں بھی ابراہیم کو اس آگ کو ایئر کنڈیشن بنا کے بچا سکتا۔ سبحان اللہ،
چاہیے تو یہ تھا کہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دیتے، لیکن ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دھکے دے کے میرے بھائیوں مار کے علاقے سے جلا وطن کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا علاقہ بستی چھوڑ کے عراق اور فلسطین علاقے میں چلے جاتے ہیں، اور میرے بھائیوں پھر قرآن کہتا ہے، تاریخ کہتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام فقط ایک اللہ کا نبی پوری دنیا میں اکیلا پہلے سب سے پہلے مسلمان ہونے والا، اللہ کی توحید پہ پیرا دینے والا۔ خدا کہتا ہے مجھے ابراہیم اتنا پسند آیا، میں نے کہا اتنی بڑی یعنی کوئی امت اتنی بڑی نہیں جتنا ابراہیم اکیلا بڑا۔ اکیلے ابراہیم کو اللہ نے پوری امت کہا۔ دوستو بھائیو، دوسرا امتحان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اس پہ بھی غور کرنا۔ یہ دوسرا امتحان ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ امتحان کیا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود ان کے پاس اپنی اولاد نہیں ہے۔ 120 سال عمر ہے، بڑھاپا ہے، بیوی 90 سالہ بانجھ ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہے۔ ابراہیم اتنی قربانیوں کے باوجود جلا وطن ہو گئے، آگ میں کودنا پڑا، کود گئے، لیکن خدا کا در نہیں چھوڑا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ تیرا وہ در ہے جس در میں اندھیر تو ہو سکتی ہے، دیر تو ہو سکتی ہے، پر اندھیر نہیں ہو سکتی۔ فرمایا ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر دے، کوئی نیک بیٹا عطا کر دے۔ اور میرے بھائیو 120 سال بوڑھا، 120 سال کا بوڑھا ابراہیم اللہ کا پیغمبر جب اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، 90 سالہ بوڑھی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت اماں جی ہاجرہ، حضرت ہاجرہ وہ دیوار کے پیچھے کھڑی ہے، وہ مسکرا پڑتی ہے اور کیا کہتی ہے، اے ابراہیم تو بھی بوڑھا ہو چکا ہے، میں بھی بوڑھا ہو چکا، میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں، اس بڑھاپے کی حالت میں تو اولاد مانگتا ہے، یعنی مسکرا پڑتی ہے تو فوراً خدا اپنی جلالت میں آ جاتا ہے۔ اللہ جبریل کو نوکر بنا کے بھیج دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قال کذالک، اے جا جبریل جا کے اعلان کر، اور گھبراتے کیوں ہو؟ جو خدا بغیر ماں باپ کے آدم کو اولاد دے سکتا ہے، وہ خدا تمہیں بڑھاپے میں بھی بیٹے دے سکتا ہے۔ میں سنا دے خوشخبری، فبشرنا، اللہ فرماتے ہم نے خوشخبری سنا دی، اسماعیل پیغمبر کی خوشخبری سنا دی۔ جب ابراہیم کو پتہ چلا کہ مجھے بیٹے کی خوشخبری دی گئی، میرے بھائیو ابراہیم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تیرے پاک شکر ہے تو نے مجھے بیٹا عطا کیا۔ ابراہیم کے چہرے پہ جب مسکراہٹ آئی، اللہ نے دوسرا امتحان ابراہیم سے لے لیا۔ فرمایا اے ابراہیم جس بیٹے کو تو نے رو رو کے مانگا ہے، بڑھاپے کی حالت میں مانگا ہے، اکلوتا بیٹا اور ہے بھی وہ بھی اللہ کا نبی، اے ابراہیم اس بیٹے کو اٹھا، اس کی اماں یعنی اس کی والدہ اور اپنی بیوی کو بھی اٹھا، ساتھ تھوڑے ستو لے لے اور پانی لے لے، جنگل بیابان میں چھوڑ دے، جنگل بیابان میں چھوڑ دے۔ یہ دوسرا امتحان ہے پیغمبر ابراہیم کا۔ اور میرے بھائیوں پہلا امتحان کہتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے جان کی ضرورت پڑی، ابراہیم نے جان دے دی۔ دوسرا امتحان کہتا ہے اللہ کے دین کے لیے اولاد کی ضرورت پڑی تو ابراہیم نے اولاد بھی دے دی۔ پیغمبر ابراہیم اپنے بچے کو اٹھاتا ہے، حضرت اماں ہاجرہ کو اٹھاتا ہے، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، تھوڑے سے ستو لیتا ہے، پانی کا مشکیزہ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں بابر کی بستی سے ہوتے ہوئے، عراق کی بستی سے ہوتے ہوئے، فلسطین کا علاقہ عبور کرتے ہوئے خانہ کعبہ، جہاں آج اللہ نے بڑی اپنی رحمتوں کا نظم کیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر مکے شہر جیسا کوئی شہر نہیں ہے، مدینے شہر جیسا کوئی شہر نہیں ہے۔ اور آؤ اس شہر کا انتخاب کیا گیا جبکہ وہ اس وقت کوئی شہر نہیں تھا، اس وقت کوئی شہر نہیں تھا۔ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، جنگل تھا، مکان کوئی نہیں، دکان کوئی نہیں، انسان کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، کوئی وہاں پہ بستی کوئی نہیں۔ پیغمبر کو جب حکم دیا گیا اے ابراہیم بیٹے کو اٹھا وہاں فلاں جگہ پہ پہنچا دے، تو میرے بھائیو ابراہیم نے فرمایا اللہ وہاں پہ مکان کوئی نہیں، فرمایا نہ ہو، فرمایا وہاں پہ کوئی انسان کوئی نہیں، فرمایا نہ ہو، اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیو جہاں صفا مروہ کی آج سائی کی جاتی ہے، اس جگہ پہ آ کے یعنی کعبہ کے جوار اور پڑوس میں آ کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، پانی کا مشکیزہ دیا، ستو دیے، ابراہیم چھوڑ کے واپس جانا چاہتے ہیں۔ اماں
हाजरा ने हजरत इब्राहीम का हाथ पकड़ लिया, फरमाया और मेरे सिर के ताज और मेरे खामन, इस छोटे बच्चे के बाप और इब्राहीम, अल्लाह के पैगंबर, हमें जंगल बियाबान में छोड़ के कहाँ जा रहे हो? हाय, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इशारा करके कहा, ऐ हाजरा, तेरे साथ बात करने की भी मुझे इजाजत नहीं, ये हुक्म खुदा का है, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं। अम्मा हाजरा के ईमान पे भी हजरत हाजरा ने फरमाया, ऐ इब्राहीम, अगर हुक्म खुदा का है तो जा, फिर तुझे तेरी भी हमें जरूरत नहीं है। अगर तू रब के हुक्म का पाबंद है तो हाजरा भी रब के हुक्म की पाबंद है। सुभान अल्लाह। दोस्तों भाइयों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चे को छोड़कर वापस फलस्तीन के इलाके में चले जाते हैं। 3-4 दिन गुजरे, वो पानी खत्म हो गया, सत्तू खत्म हो गया, छोटा सा बच्चा है, माँ की छाती से दूध भी कुछ हो चुका है। मेरे भाइयों, वहाँ पथरीली इलाका है, कोई दरिया नदी नाला भी नजर नहीं आता, प्यास की शिद्दत है, पानी की एक बूंद भी नहीं है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा इस्माइल अल्लाह का नबी है, छोटा सा है, यानी अभी वो दूध पीता छोटा सा मासूम बच्चा है, पानी की बूंद ना होने की वजह से तड़पने लिपने लगता है। तो अम्मा हाजरा एक माँ होने के नाते उसे सब्र नहीं आता, बच्चे को पथरीली जगह पे जमीन पे लटाती है और दौड़ के जाके सफा पे चढ़ती है। सफा एक पहाड़ी का नाम है, वहां पर चढ़ती है कि चढ़ कर देखो कोई दरिया नदी नाला नजर आ जाए, कोई परिंदा नजर आ जाए, क्योंकि उस दौर में परिंदे वहां अपने परवान करते थे जहां नीचे कोई दरिया नदी नाला होता था। लेकिन अम्मा हाजरा देखती है कोई पक्कू परिंदा नजर नहीं आता, कोई दरिया नदी नाला नजर नहीं आता। अम्मा जी दौड़ के, मेरे भाइयों, मरवा पहाड़ी पे चढ़ती है, कभी मरवा पे, कभी सफा पे, कभी मरवा पे, कभी सफा पे। लेकिन आप, अल्लाह आपको भी ले जाए, अल्लाह ने हमें मौका दिया, हम वहां गए, वहां कुछ सब्ज लाइटें लगी होती हैं, वहां पूछा जाता है जनाब यहां से क्यों दौड़ना पड़ता है? लोग फरमाते हैं ये अम्मा हाजरा की सुन्नत है। खुदा को अम्मा हाजरा की एक एक अदा पसंद आ गई। और मेरे भाइयों, हजरत हाजरा जब दौड़ती थी, दौड़ कर सफा पे चढ़ती थी और मरवा पर चढ़ती थी, वो जो दरमियानी जगह है वो एक नीचे वाली, यानी बिल्कुल नीचे जगह थी, वो सबसे यानी पस्त जगह थी। हजरत अम्मा हाजरा जब वहां पहुंचती है, उनकी निगाह बच्चे पर नहीं पड़ती, माँ है ना, दिल में बड़ा प्यार है, दौड़ती है और बच्चे पे नजर रखती है। लेकिन उस जगह पे पहुंचती, बच्चा नीचे होने की वजह से बच्चा नजर नहीं आता। अम्मा वहां से दौड़ती है कि मेरे बेटे को कोई जंगल का दरिंदा, शेर, कोई परिंद नुकसान न पहुंचा दे। हाय, अम्मा का दौड़ना, अम्मा का सफा पे चढ़ना और मरवा से उतरना खुदा को इतना पसंद आया, अल्लाह ने कुरान के अंदर ऐलान फरमा दिया, फरमाया इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अबी तमरा फला जुनाह अलैहि। ओ कायनात के लोगों सुनो, हाजरा का सफा पे चढ़ना भी खुदा को पसंद, मरवा पे चढ़ना भी खुदा को पसंद। फरमाया क़यामत की सुबह तक जो हाजी हज करने आएगा, जो उम्रा करने आएगा, उसको हाजरा की सुन्नत पे अमल करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों भाइयों, हाजरा का दौड़ना खुदा को बड़ा पसंद आया। माँ की ममता खुदा के सामने है, अल्लाह अर्श पे देख रहा है, जबरील देख मेरा इस्माइल तड़प रहा है, और माँ की मोहब्बत को देख, माँ दौड़ती है लम्हा भर के लिए, बच्चा आंखों से ओझल होता है। हाय, अम्मा दौड़ती है, उसकी दौड़ को भी खुदा सुन्नत बना देता है, सुन्नत बना देता है। और मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है, पाक नबी आप ऐलान कर दीजिए, जितनी माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, ऐ पैगंबर ऐलान कर दो, खुदा उससे 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। ये तो आम बंदों की बात है, लेकिन मैं तो नबी की, एक नबी इस्माइल की कहानी और किस्सा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों भाइयों, हजरत अम्मा हाजरा पर दौड़ना, सफा मरवा पे चढ़ना उतरना खुदा को पसंद आ गया। अल्लाह ने कुरान बना के मोहम्मद के सीने पे नाज़िल फरमा दिया, क़यामत तक कुरान रहेगा, अम्मा हाजरा की अदाएं रहेंगी। फिर क्या हुआ? आखिर अम्मा हाजरा बार बार चक्कर लगा के, थक के, हार के, जख्मों से चूर होके, बेबस होके आती है कि बेटा नहीं बचेगा। लेकिन खुदा ने कहा, हाजरा जितना प्यार तेरे सीने में इस बेटे इस्माइल का है, 70 गुना ज्यादा खुदा इससे प्यार है। घबराने की जरूरत
ضرورت نہیں ہے، ہائے بیٹا تڑپتا ہے، ایڑیاں پتھریلی پتھروں پہ لگتی ہیں، خدا چشمہ پانی کا جاری کر دیتا ہے۔ آؤ اماں حاضرہ فرماتی زمزم 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 کے پانی نکلتا ہے، پانی بہنے لگ جاتا ہے، اماں جی اس طرح مٹی لگاتی ہیں اور فرماتی زمزم زمزم کا معنی ہے ذرا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا۔ ہائے خدا کو اماں جی کی زبان میں زبان سے نکلا ہوا لفظ بھی اتنا پسند آ گیا، فرمایا حاجرہ تو نے پانی کو کہا زمزم، مجھے خدا نہ کہنا، کائنات کے ایک ایک زبان سے اس لفظ کو جاری لگا۔ سبحان اللہ۔ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے اس کی زبان پہ جاری ہے زمزم، یعنی زمزم آب زمزم بڑی شفا ہے۔ پیغمبر فرمایا جو آب زمزم استعمال کرتا ہے، جس نیت سے استعمال کرتا ہے، خدا اس کی نیت کو پورا کر دیتا ہے۔ جس بیماری کا علاج سمجھ کر اس پانی کو استعمال کیا جائے، خدا کی قسم اس بیماری کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ اور آؤ میرے بھائیو، مکے میں جاؤ ضرور جاؤ، اتنی ٹوپیاں خریدنے کی ضرورت نہیں، اتنے رومال خریدنے کی ضرورت نہیں، اتنے کپڑے خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوے آؤ اگر لانا ہے تو زمزم لاؤ، مدینے کی کھجور لاؤ۔ سبحان اللہ۔ دوستو بھائیو، زمزم کا کنواں نکلا اور آج بھی موجود ہے، ہزاروں سال بیت گئے، زمزم آب زمزم نہ اس کا رنگ بدلا، نہ اس کی منہ بدلی، نہ اس کی خوشبو بدلی، نہ ذائقہ بدلا۔ اور کیوں نہیں بدلا؟ ہمارے عقیدے پہ نوٹ کر، حضرت اسماعیل ایک اللہ کے نبی کی ایڈی پانی کو لگی، پانی نہیں بدلا، نہیں بدلا، قیامت تک نہیں بدلے گا۔ آج پاکستان کے اندر ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے معاذ اللہ پیغمبر کی اس دنیا سے جانے کے بعد، ہمارے نبی کے جانے کے بعد ابو بکر معاذ اللہ بدل گیا، عمر بدل گیا، عثمان بدل گیا، معاذ اللہ علی بدل گیا، معاذ اللہ بلال بدل گیا۔ ایسے بدبخت گروہ کو میں ایک سبق دینا چاہتا ہوں، اور آئے میری بات کو نوٹ کرے، ذرا توجہ کرنا۔ اگر پانی کو ایک نبی کی ایڑی لگے، پانی کا نہ رنگ بدلا، نہ ذائقہ بدلا، نہ خوشبو بدلی، میرے بھائیوں اگر آب زمزم نہ بدلا تو وہ ابو بکر کیسے بدل گیا جس کو نبی کا سینہ لگا، عمر کیسے بدل گیا جس کو نبی کا سینہ لگا، اوے بلال کیسے بدل گیا جس کو نبی کا سینہ لگا۔ اگر آب زمزم کو نبی کی ایڑی لگے، وہ آب زمزم کا رنگ ذائقہ نہیں بدلتا۔ جن صحابہ کو پیغمبر کا سینہ لگا، پیغمبر کا پسینہ لگا، وہ کیسے بدل گئے؟ سبحان اللہ۔ دوستو بھائیو، آب زمزم آج بھی موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اس کے اندر شفا ہے، اس کے اندر اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ موقع دے، اللہ تمہیں سب کو مکہ لے کو آمین۔ تو دوستو بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اللہ نے وہاں پہ بیواد غیر زرع عند بیتک المحرم، یعنی کعبے کے جوار میں اللہ نے ابراہیم کی اولاد کو وہاں پہ آباد کر دیا، پانی کا انتظام ہو گیا، وہاں پہ ایک اور قبیلہ بھی آ کر بیٹھ گیا۔ ابراہیم کا بیٹا تھوڑا جوان ہوا، تاریخ کہتی، حدیث کہتی، میرے بھائیوں کی کتابیں کہتی، حضرت ابراہیم چھوٹی عمر میں اسماعیل کو چھوڑ کر آیا تھا، پھر 12 سال کے بعد حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے گیا۔ دوسرا امتحان جو بیٹے کو جنگل میں چھوڑا، اعلیٰ نمبر حاصل کیے ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر جب 12 سالوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے گئے، میرے بھائیوں 12 سال کا کڑیو نوجوان بیٹا جب باپ کے سامنے آتا ہے، محبت والی آنکھیں جب آپس میں ٹکراتی ہیں، باپ کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے اور محبت بھرے آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ دودھ پیتا بچہ جنگل میں چھوڑا تھا، یہاں کوئی بادی نہیں تھی، بستی نہیں تھی، انسان نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، رب کا حکم تھا تو جنگل میں چھوڑ دیا۔ آج 12 سال کے بعد ابراہیم کی ملاقات اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ ہوئے تو چہرے پہ رونق ہے، خوشی ہے، سجدہ شکر کیا، اللہ تعالی شکر ہے میرا بیٹا جوان ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں جب بیٹا جوان ہو جاتا ہے، باپ بڑا راضی اور خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جوان ہے، میرا دست و بازو بڑھے گا، میرے ساتھ ہاتھ پٹائے گا، میرے گھر کا کام کرے گا۔ یعنی میں پہلے اکیلا تھا، اب ہم 2 ہو گئے، ایک ہوتا ہے 2 11 ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم نے اسماعیل کو دیکھا، بیٹا جوان میں خوشی ہوئی۔ خدا کا تیسرا امتحان جب بھی ابراہیم راضی ہوا، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، جب بھی خوشی ملی اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ اور ابراہیم
جس بیٹے کو دیکھ کر تو راضی ہے سجدے شکر کرتا ہے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، تیری آنکھوں میں محبت بڑے آنسو ہے، اے ابراہیم جس بیٹے کو دیکھ کر تو راضی ہو رہا ہے، خدا کا حکم ہے اس بیٹے کی گردن پہ چھری چلا۔ سبحان اللہ، ذرا غور تو کر میرا بھائی، ہمارے بچے چھوٹی سی لڑائی ہو جائے اگر ان کو کوئی تھپڑ مار دے، حتیٰ کہ استاد تک مار دے، ہم جناب بڑے آگ بگولا ہو جاتے ہیں، طریقے شروع کر دیتے ہیں، جناب بڑے سسٹم پنچایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور ذرا غور تو کر، اللہ کا نبی ہے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، اس کا بیٹا پیغمبر اسماعیل ہے، خدا نے چھوٹی موٹی بات نہیں کہی، فرمایا ابراہیم بیٹے کی گردن پہ چھری چلا۔ چھری بہت بڑا امتحان ہے میرے بھائیوں، پھر کوئی پیغام بھی نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، فلما بلغ معصایا قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ بیٹے کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، محبت کی، پیار کیا، سینے سے لگایا، نشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا بیٹا تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں نے تجھے خدا سے رو رو کر مانگا ہے، 120 سال کی عمر میں خدا نے دیا تو اللہ نے حکم دیا جنگل میں چھوڑ دے، میں نے جنگل میں چھوڑا، اللہ نے تجھے پھر بھی جوان کر دیا، آج تو جوان ہے، میں نے رات خواب میں دیکھا ہے بیٹا میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، انی ارى فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحک کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا کے تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، بیٹا تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا مشورہ ہے؟ پتا چلا بیٹا جوان ہو جائے، کوئی کام کرنا ہو، حکم تو خدا کا تھا لیکن بیٹے سے تب بھی ابراہیم نے مشورہ کیا، بیٹا تو جوان ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، سینے سے لگا کے یعنی پیشانی پہ بوسہ دے کے پیار سے اٹھا کے فرمایا فانظر ماذا ترى، بیٹا تیرا مشورہ کیا ہے، تیری رائے کیا ہے، تیری اجازت ہے کہ نہیں؟ خدا نے مجھے حکم دیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں اسماعیل کی عذاب پہ قربان ہو جاؤں، یہ فضان نظر تھا یا مکتب کی گرامر سکھلائی کس نے؟ اسماعیل کو عذاب فرزندی، اسماعیل علیہ السلام ہمارے جیسا تو نہیں تھا، ابا جی یہ تو خواب ہے، خواب آتے رہتے انہیں مجھے ذبح کرنا ہے، فرمایا ابا جی اگر حکم خدا کا ہے فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر، اگر حکم خدا کا ہے ابا جی جلدی کیجئے، آپ بھی حکم خدا کے پابند ہیں، اسماعیل بھی خدا کے پابند ہیں۔ میری گردن پہ چھری چلا دیجئے، میری گردن پہ چھری چلا کے مجھے ذبح کر دیجئے، ابا جی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے دکھاؤں۔ اور میرے بھائیوں چھری لی، کپڑے پہنائے، نہلا کے بیٹے کو ساتھ لیا، حاجرہ سے کہا اے حاجرہ بیٹے کو تیار کر دے، آج ہم نے کسی خاص فنکشن پہ جانا ہے۔ میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو تیاری کروا کے اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، ایک کپڑا ساتھ ہے، ایک چھری ساتھ ہے، بار جہاں آج مینا کا یعنی جہاں حاجی جا کر جانور ذبح کرتے ہیں، اس مقام پہ پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تو زمین پہ لیٹ جا، میں تیری گردن پہ چھری چلانا چاہتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں لعین آ گیا، لعین لعنتی شیطان آ گیا، اما ہاجرہ کے پاس آیا، ہاجرہ تجھے پتا ہے اس بچے کو تو نے نہلا کے کپڑے پہنا کے تیار کر کے ابراہیم کے ساتھ بھیجا ہے، مجھے پتا نہیں ابراہیم کہاں لے گیا، فرمایا مجھے پتا نہیں کہاں لے گیا، کہنے لگا ابراہیم اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، ہاتھ میں چھری تھی، فرمایا چھری کے ساتھ گردن کاٹنا چاہتا ہے، ہائے ہاجرہ کہنے لگی میرا خامد ہو کے میرے بچے کو کس طرح ذبح کرے گا؟ تو میرے بھائیوں شیطان کہنے لگا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، ہاجرہ نے اپنا جوتا اتارا اور مارا، فرمایا اور لعنت میزبان شیطان نہیں تو کس طرح آیا ہے؟ اگر حکم خدا کا ہے مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے بھی ساتھ جانا چاہیے تھا، میں ہاتھ پکڑتی، پاؤں پکڑتی اور اپنے بیٹے کو پکڑتی، میرا بیٹا زمین پہ لیٹتا، میں ہاتھ پاؤں پکڑتی، میرا خامد ابراہیم چھری چلاتا، خدا عرش سے مسکراتا کہ ہاجرہ میں خدا تجھ پہ بھی راضی ہوں، اسماعیل پہ بھی راضی ہوں، ابراہیم پہ بھی راضی ہوں۔
اما ہاجرہ نے میرے بھائیوں اسے پتھر مارے، اس لعنتی لعین ابلیس کو دکھایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو زمین پہ لٹایا، اسماعیل اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، ابراہیم بیٹے کی طرف دیکھتا ہے، اور محبت بھری نگاہیں جب آپس میں ٹکراتی ہے، اسماعیل میں تیری عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، تیری قربانی کو سلام پیش کرتا ہوں، تیرے صبر کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اسماعیل بیٹا فرماتا ہے ابا جان میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دیجئے، کیونکہ میری محبت بھری نگاہ آپ کی نگاہ سے ٹکرا رہی ہے، حکم خدا کا ہے، کہیں یہ محبت بھری نگاہیں ٹکرا جائیں اور رب کے حکم میں تغییر نہ ہو۔ آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی۔ میرے بھائیوں بڑی تیز دھاری چھری جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس نرم و نازک چمڑی پہ رکھی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی طاقت کے ساتھ ذبح کرنا چاہا۔ اور ذرا تصور کر، یہ واقعہ بے شک ضرور ہے، یہ بات کہیں دور سے نہیں آئی، ادھر ادھر کی بات نہیں، اللہ کے قرآن کی بات ہے۔ اور میرے بھائیوں اس واقعے کو اپنے سامنے رکھ کر ذرا غور تو کر، باپ ابراہیم، بیٹا اسماعیل، اللہ کا نبی ابراہیم، اللہ کا نبی اسماعیل، اوپر بھی نبی ہے، نیچے بھی نبی ہے، درمیان میں چھری ہے، باپ ذبح کرنا چاہتا ہے، بیٹا ذبح ہونا چاہتا ہے، درمیان میں چھری، ابراہیم ذبح کر رہا ہے، چھری چلتی نہیں، ابراہیم دیکھتا ہے چھری کہیں پھٹی نہ ہو۔ میرے بھائیوں پھر دوبارہ اس چھری کو تیز کیا گیا، چھری کو تیز کر کے پھر چلایا، یعنی چھری کو چلایا گیا، اور چھری کا کام ہے کاٹ دینا، چھری کا کام ہے ذبح کر دینا۔ یہاں پہ عقیدے کی بات بھی کر دو، اور میرے بھائیوں دیکھو دو نبی، ایک نبی کی بات نہیں، کسی ولی کی بات نہیں، کسی پیر کی بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں، کسی امام کی بات نہیں، کسی سنی بریلوی دیوبندی وہابی کی بات نہیں، اور آؤ اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں، اور کسی کتاب اخبار کی بات نہیں، اللہ کے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ ذبح کرنے والا ابراہیم ہے، ذبح ہونے والا اسماعیل ہے۔ ابراہیم چاہتا ہے چھری چل جائے، اسماعیل چاہتا ہے چھری چل جائے۔ اوے ہائے کتابوں میں لکھا ہے، علماء کہتے ہیں اس چھری کو ایک پتھر پہ مارا گیا، پتھر ٹکڑے ہو جاتا ہے، لیکن وہ چھری اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلتی ہے۔ ہائے دونوں نبی چاہتے ہیں چھری چل جائے، علماء کہتے ہیں زبان حال سے چھری کہتی ہے، اور ابراہیم تو چاہتا ہے چھری چل جائے، اسماعیل چاہتا ہے چھری چل جائے۔ ابراہیم تو زور لگاتا ہے اور مجھے بتا میں خلیل کی مانوں یا رب جلیل کی مانوں۔ بریلوی مولوی ہے آپ اس سے پوچھ لیجئے، دیوبندی مولوی ہے آپ اس سے پوچھ لیجئے، شیعہ مولوی ہے آپ اس سے پوچھ لیجئے، کسی وہابی سنی دیوبندی سے پوچھ لیجئے، کسی کرنی بننی والے سے پوچھ لیجئے، کسی پیر خطیب سے پوچھ لیجئے، کسی امام عالم سے پوچھ لیجئے، بتاؤ کیا ابراہیم چاہتا تھا کہ نہیں، اسماعیل چاہتا تھا کہ نہیں کہ چھری چلے؟ اور دونوں چاہتے تھے کہ نہیں؟ چاہتے تھے۔ قرآن دا وعدنال عقیدہ قربانی تب ثابت ہے کہ دونوں نبی چاہتے ہیں چھری چل جائے، لیکن چھری چلی۔ آپ جس مولوی کے پاس چلے جائیں، مولوی صاحب یاری تم کھاتے ہو، جمعرات تم کھاتے ہو، اور ساتھ چلیسا تم کھاتے ہو، قربانی کی کھانے تم کھاتے ہو، یہاں عقیدے کی بات ہے، فلاں جگہ پہ تاریخ یاد رونے نے یہ بات کی ہے کہ دو نبی چاہتے ہیں چھری چل جائے، چھری کیوں نہیں چلے؟ ہر مولوی کہے گا جی وہ اللہ نہیں چاہتا تھا، اللہ نہیں چاہتا۔ میرا یہ سوال ہے اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے، نبی تو چاہتے ہیں۔ اور پتا چلا عقیدہ نوٹ کر، عقیدہ نوٹ کر، رب چاہے ساری کائنات نہ چاہے وہ کام ہو کر رہے گا، رب نہ چاہے ساری کائنات چاہے وہ کام نہیں ہو۔ میرے بھائیو چھری کا کام تو ہے کاٹ دینا، جلا دینا، ذبح کر دینا۔ ہائے ابراہیم نے جب زور لگایا، چھری نے زبان حال سے کہا میں جلیل کی مانوں یا خلیل کی مانوں۔ خدا عرش پہ بھی اپنے فرشتوں کے مابین بیٹھا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں آؤ، دوڑ کر آؤ۔ جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا دیکھ میرا خلیل، میں نے خواب میں بھیجا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دے۔ ابراہیم نے اپنا خواب سچ کر کے دکھایا۔ اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا جا جنت کا ایک دمبا لے جا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا جنت کا دمبا لے جا، اسماعیل کو چھری سے
نیچے سے نکال لے اور دمبا وہاں پہ پہنچا دے، چھری چلے دمبے کی گردن پہ چھری۔ اے جبریل اگر آج اسماعیل کی گردن پہ چھری چل گئی، ہر قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہر مسلمان پہ فرض ہوگا کہ وہ ہر قربانی پہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائے۔ لیکن مجھے پتا ہے پاکستان کے لوگ، انڈیا کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ، اجمی لوگ، عربی لوگ، یہ تو اونٹ ذبح نہیں کریں گے، استطاعت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود بکرے ذبح نہیں کریں گے، تنبے ذبح نہیں کریں گے، بیٹے کیسے ذبح کریں گے؟ جبریل جلدی جا، تنبا لے جا، تنبے کی گردن پہ چھری چلے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، ہائے جبریل آئے، دمبا پیش کیا، چھری دمبے کی گردن پہ چلی۔ اور میرے بھائیوں یہ قربانی، یہ تیسرا امتحان تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، جو اعلیٰ نمبر سے ابراہیم نے اس امتحان کو بھی پاس کیا۔ میرے بھائیوں چوتھا امتحان آپ کی خدمت میں اگلے جمعے پیش کروں گا۔ اللہ سے دعا جو میں نے کہا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو بھائیوں، لیکن آپ نے یہ تین امتحان اپنے سامنے رکھ کر غور کرنا ہے کہ اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ ہمیں کیا سبق دیتا ہے، سیرت ابراہیم ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ ابراہیم کی پہلی آزمائش، دوسری آزمائش، تیسری آزمائش، تینوں امتحان کیا ہمیں سبق دیتے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے جان کی ضرورت پڑے تو آتش نمرود میں کودنا پڑے، کود جاؤ، جان دے دو، اولاد کی ضرورت پڑے چھری چلا دو۔ اور میرے بھائیوں تیسرا امتحان انشاءاللہ، چوتھا امتحان انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ مجھے اور آپ کو سیرت ابراہیم سمجھ کے قربانی کا صحیح فریضہ ادا کرنا توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔